مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار تاجدار حرم، شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا موجودہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا موجودہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، میرے خواجہ پیا ہند کے بادشاہ، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام، کاش میں محشر میں جب ان کی آمد اور بیج سب ان کی شوقت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی گلے عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، خدا کے آخری پیارے حبیب، ہم گناہگاروں کو طیبہ نصیب
صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے زیادہ خوشی کا دن آنے والا ہے جسے ہم اور آپ 12ویں شریف جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں۔ میں اس قوم کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جمعے کے دن جو ہمیں اور آپ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم اور آپ سب مل کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر جشن منائیں، چراغاں کریں، جلوس نکالیں۔ بس نوجوانوں سے میری یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ بڑا پرفتن دور چل رہا ہے، ماحول بڑا صحیح نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے مسلمانوں کو چھوڑ کے کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سب کا ٹارگٹ مذہب اسلام ہے۔ تو ہم کیوں نہ ایسی مثال پیش کریں کہ جو اسلام مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی دنیا میں اگر سب سے اچھا، سب سے سونا مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب سے یہ ڈی جے پی جے چلا ہے، جلوس کے موقع پر ہمارا یہ نوجوان بظاہر تو نبی کی محبت میں ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ انہی سب چیزوں کو مٹانے کے لیے ہی تو مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب ڈی جے بجتا ہے تو یہ نوجوان، یہ لڑکے، یہ سڑکوں کے اوپر غیروں کی طرح اچھلنے کودنے لگتے ہیں۔ اس سے پیغام غیروں کے درمیان اچھا نہیں جاتا ہے۔ ہم جشن کس کا منا رہے ہیں؟ ہم محسن انسانیت کا جشن منا رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک مثال پیش کرنی ہے کہ دیکھو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ کیسے بتایا ہے، سلیقہ کیا سکھایا ہے۔ تو جب جلوس کے لیے ہم گھروں سے نکلیں، اول تو فجر کی نماز ادا کریں، اور اس کے بعد جب جلوس کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے سر پر ٹوپی ہے یا نہیں ہے۔ ننگے سر جلوس میں شرکت نہ کریں، اور اپنے جسم پر جو لباس ہے اس پر نظر ڈالیں کہ یہ جو ہم لباس پہنے ہیں یہ اسلامی لباس ہے یا نہیں ہے۔ تو گھر سے نکلنے سے پہلے ممکن ہو تو تازہ غسل کریں، اسلامی لباس یعنی کرتا پائجامہ پہنیں اور سروں پر ٹوپیاں لگائیں، اور پورے راستے اپنی زبان پر درود و سلام کا ترانہ جاری رکھیں۔ اور جو ڈی جے پی جے بجتا ہے، کوشش کریں کہ جو بجانے والے ہیں اس میں صرف اور صرف میرے آقا مصطفیٰ کریم کی نعت پاک بجائیں۔ اور اس پہ یہ جو لڑکے وہ ایک چلا ہے سونا آیا پتہ نہیں کہ اس پہ لڑکے اچھلتے ہیں، میرے بھائی شرم کرو کہ اس دنیا کی تمام خرافاتوں کو مٹانے کے لیے ہی تو میرے آقا مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے، اور ہم انہی چیزوں کو انہی کے جلوس میں ہم دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ غیروں کا شیوا ہے۔ دوسرا اچھلتا ہے، کودتا ہے، ناچتا ہے، اسے ناچنے دو، اچھلنے دو، کودنے دو، اس لیے کہ اس کی جنت دنیا ہے اور تمہاری جنت آخرت میں تمہیں ملے گی۔ تو
تو میرے بھائی یہ کچھ باتیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے گھر کا کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، کوئی پوتا اگر ڈی جے پہ تھرکتا ہوا، ناچتا ہوا، اچھلتا ہوا نظر آئے تو آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو ہاتھ پکڑ کے روکیں۔ تم کسی اور کا نہیں بلکہ نبیوں کے امام کا جلوس میں شامل ہو۔ تو ہمیں اپنا کردار اچھا پیش کرنا ہے تاکہ غیر دیکھیں تو کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ تو آج جو ہمارے پرسوں نرسوں جو جلوس نکلے گا اس میں ایک الگ انداز ہونا چاہیے کہ دوسرے دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں، تمہاری تعریف کریں، تمہارے نبی کی تعریف کریں، تمہارے مذہب کی تعریف کریں۔ کہ ہمارے وہاں ایک جلوس نکلتا ہے تو کیسے لوگ بھنگ پی کے، شراب پی کے اچھلتے کودتے ناچتے ہوئے چلتے ہیں، اور دیکھو یہ مسلمان محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے کتنی شان کے ساتھ، کتنی تہذیب و ادب کے ساتھ اپنے آقا مصطفیٰ کریم کا جشن منا رہے ہیں، جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی خیال رکھنا کوئی بھی جلوس میں ننگے سر نہ ہو، اور کوئی بھی جلوس میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے جس سے کہ غیروں کو موقع ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ ہے، دعا ہے کہ پروردگارہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کی برکت سے آقا کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے مولا یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار انہیں حلال کاروبار عطا فرما، جو بے اولاد انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما۔ یا الہ العالمین اس وقت یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں مولا سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں ترقیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین ساتھ ہی ساتھ ایک اللہ کے نیک بندے کا عرس منایا جا رہا ہے، مولا تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی حاضر ہیں صاحب عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ بالخصوص ہمارے حاجی تصور صاحب مولا تعالیٰ انہیں شفا صحت تندرستی عطا فرما، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمت و نور کی بارشیں فرما، ان کے گھر کو اور جتنے لوگ بھی اس محفل پاک میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہیں مولا تعالیٰ سب کے گھروں کو تمام زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما، آپس میں خلوص محبت اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اپنے حبیب کی سچی محبت پیدا فرما، اولیاء اکرام بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بے گناہ مسلمان جیلوں میں قید ہیں معبود انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جن کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما، ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی درگاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس دلہر کے اطراف کے ہندوستان کے کل جہان کے بالخصوص فلسطین غازہ کے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنا کرم فرما رحم فرما فضل فرما، جس نے دعا کے لیے کہا ہے معبود ان سب کی نیک جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں ان میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں مولا ان کے ماں باپ کی عمروں برکتیں عطا فرما، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگارہ ان کے بال مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔